في الرياض يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک. معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ایک بڑا ہی ضروری اہم عنوان لے کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا. اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کیا سنیا جائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، بعض چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے قدرت والوں جنہاں نوں انسان تبدیل نہیں کر سکتا. مثال دے طور تے جڑی شکل و صورت اللہ تعالی نے عطا کر دیتی ہے، جڑا رنگ عطا کر دیتا ہے، انہوں کوئی بندہ تبدیل کر سکتا؟ الا ماشاءاللہ کہ کوئی کریم کسے تے اثر کر جائے. اج کل کریمہ بنانے والے نے تے کوئی شاید چھڈی نہیں نا. باہر کیف جیڑی چیز اللہ رب العزت عطا کر دیندا ہے، اللہ رب العزت دی دتی ہوئی چیز نو کوئی بندہ تبدیل کر سکدا؟ کچھ چیزاں قدرت والوں ہوندیاں نے تے کچھ انسان دی اپنی بساط اندر بھی موجود ہوندیاں نے. وہ چاہے تے انہاں نوں بہتر کر لوے تے چاہے تے انہوں بگاڑ لوے. سر فہرست ایک چیز ہے جنوں اخلاق کہندے ہیں. کی کہندے نے؟ اخلاق. یہ اخلاق ہے کہ علماء کرام نے یہ اندر بڑی وسعت کا اظہار فرمایا ہے کہ اخلاق دا معنی ہے عادات، انسان دیاں خصلتاں، انسان دا عمل. اگر عادات اچھیاں نے، خصلتاں اچھیاں نے، تو یہ تو مراد یہ ہے کہ انسان دا اخلاق اچھا ہے. اگر عادات اور خصلتاں اچھیاں نہیں تو انسان دا اخلاق اچھا. یہ اخلاق جیڑا انسان دے بس وچ ہے، انسان دے وس وچ ہے. یہ چاہے تے انہوں اچھا بنا لوے، چاہے تے انہوں برا بنا لو. انسان دی اپنی مرضی.
بعض لوگ شکل و صورت نال اپنی پرسنالٹی اور شخصیت تو انج لگتا ہے کہ جی میں بڑا باروب بندہ ہے، لوگ وہ شخصیت نو ویکھ کے مرعوب ہو جاندے نے، تے لیکن جدوں گل کردا ہے تے پھر اگوں دل ہی کردا یار تو چپ ہی چنگا سا، کی چنگا سا؟ اور ہر ٹائم جس بندے نے بولدی ہی رہنا ہے، کم ہے تاں بولدا پیا، نہیں تاں بولدا پیا، ضرورت ہے تاں بولدا پیا، نہیں تاں فضول زبان نو تھکا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کدی بے جا کلام نہیں سی فرمایا، کدی بے جا کلام نہیں سی فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے کدی بے جا کلام نہیں سی فرمایا۔ اگر میں انج کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اپنے لب کھول دے سن، میرا سونا جدوں لب کھول دا سی، اللہ پھر لب کھولن دیاں وجہ بھی پیدا کر دیندا سی۔ اخلاق انسان دے بس وچ، انسان دی صفائی، انسان دی نفاست، بندے دا بول چال، بندے دا اٹھنا بیٹھنا، بندے دا کردار، بندے دے معاملات، بندے دے بولن دا انداز، اگر یہ سب کچھ اچھا ہے تو ایک بہترین انسان ہے۔ جنہوں بولن دا نہیں پتا وہ کدا انسان، جنہوں یہ نہیں پتا کہ اگر میں اس حالت دے اندر کسی دے نال جا کے بیٹھاں گا تے فلاں نوں میری وجہ تو تکلیف ہوئے گی، وہ کدا انسان۔ دوستو، اللہ نے سانو انسان بنا دیتا ہے، لیکن اگوں انسان بن کے رہنا ہے ساری اپنی ذمہ داری۔ انسان بن کے رہنا تے انسان بننا ایڈا سوکھا، علماء لکھتے ہیں مولوی بننا بڑا آسان، پیر بننا تے بالکل ہی آسان، ڈاکٹر بننا بڑا آسان، انجینئر بننا بڑا آسان، پر انسان بننا بڑا مشکل۔ انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ اگر تیرے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، تیرا پڑوسی فاقے سے سو گیا تو سمجھ لے کہ تو انسانیت کے دائرے سے باہر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں کچھ بناؤ تو تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارے ہمسائے کو کھانے کی ضرورت ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ آقا نے فرمایا تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال ہو تو اپنی ہنڈیا میں پانی زیادہ کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی ہنڈیا کو بڑھا دو، سامان بڑھا دو۔ یار ایک گلاس پانی نال کی موت پہن لگی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ جی ساڈی وجہ تو کوئی بندہ اچھا کھانا کھا کے سو جائے، یہ نالوں بڑھ کے کیڑی نیکی، یہ نالوں بڑھ کے کیڑا عمل۔ جس بندے دا اخلاق اچھا ہے تو پھر مزے دی بات ہے وے، بندہ جدہ مرضی بڑا ڈیسنٹ ہوئے، پراڈو تے بھی بیٹھا ہوئے تے بولن دا چج نہیں تے لوگ وہ نال گل کرنا پسند کر دے، تے یہ جڑا اخلاق ہے نا، میٹھا بولنا، میٹھا، اللہ سارے نو بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جڑا نا میٹھا بولنا،
یہ میٹھے بول انسان دی غربت دے اتے بھی پردے پا دیندا ہے۔ انسان دے میٹھے بول انسان دے بڑیاں عیباں نو چھپا دیندا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جڑا والا دے غیور مسلمانہ، میں ایک چھوٹا جا جملہ تیری خدمت عرض کرنا چاہنا۔ رب کہندا ہے اخلاق اچھے کرو، اپنی عادات اچھیاں کرو، اپنی خصلتاں اچھیاں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات دے اندر جدا اخلاق سب تو اچھا ہوئے گا، وہی انسان سب تو اچھا سمجھا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، میں اپنا اخلاق اپنے معاشرے دے اخلاق نو بہتر کرن دے واسطے اے میرے پروردگار میں کوشش کراں، پھر کی ہوئے گا؟ مشیت نے کیا اپنے اخلاق درست کر۔ کوئی تینوں پریشانی بھی ہوئے تے کوئی آ کے تینوں ملے تے اپنے چہرے دے اتے مسکراہٹ رکھ کے اپنے غماں نو دور کر کے اخلاق دا مظاہرہ کر کے انہوں ملن دی کوشش کر۔ اے میرے پروردگار، میں اپنے اخلاق اچھے کرا تے پھر کی ہوئے گا؟ مشیت نے کیا سب نالو بڑا تینوں فائدہ اے ہوئے گا۔ ذرا نبی دی حدیث والے تک آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا جس بندے دے اخلاق سب نالو اچھے ہونے گے، قیامت والے دن محمد دے سب نالو زیادہ قریب ہوئے گا۔ جدے اخلاق اچھے نے وہ کدے قریب ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کی عادات سب سے اچھی ہیں، جنوں رہن سہن دا ٹنگ ہے۔ بڑے ہی تعجب سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، اکثر لوکل بھی سفر کرنا پڑتا ہے، ٹرین میں ہو، بسوں میں ہو، گاڑیوں میں ہو، تو جب میں اپنی بات بتا رہا ہوں، فون نکالو نا کسی کام کے لیے تے نال دا بندہ تکے نال ہی فون وچ وڑ جاندا۔ رب جانے آپ کے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بھئی فون اپنے لیے بندے نے نکالا ہے، نال دے بندے آستے تے نہیں کڈیا۔ تو پھر بندے نے جو کام کرنا ہوتا ہے، کہیں گھر میں میسج کرنا ہے، کوئی نمبر ملانا ہے، اس وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو یہی کرتا ہے کہ بندہ اسے فون پکڑا دے، لے بھی تو پہلے یہ کر لے جو کرنا ہی، اسی بات جو کرنا۔ یہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر کی باتیں ہیں۔ اصل ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب بندہ گھر سے باہر جائے، نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جائے۔ اب جتنی گرمی ہے، بغیر اے سی کے، بغیر پنکھوں کے کہیں 2 منٹ بیٹھنا پڑ جائے تو پورے کپڑے بھیگ جاتے ہیں پسینے سے، اور کچھ لگایا نہ ہو تو ظاہری بات ہے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو سفر میں ہم نے یوں بھی دیکھا ہے، خدا کی قسم ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اتنی غربت کا دور بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس 10 روپے کا صرف لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے، لوگوں کو صاف ستھرا رہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ بھائی صاف ستھرا رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس کپڑے کم ہیں، کپڑے کم ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقط 1 جوڑا ہوا کرتا تھا، 1 جوڑا۔
اپنی الماریوں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لو، ہر بندے کے گھر سے کم از کم 15 سے 20 سوٹ تو ضرور نکلیں۔ کی فائدہ 15 سوٹاں دے جے پان تے ہی دل نہیں کرنا؟ کی فائدہ انہیں سوٹاں دے جے نہان تے ہی دل نہیں کرنا؟ ان چیزوں کا بھرپور آپ خیال کریں گے بھائی؟ اب ناخن دیکھ لیں، بڑے ہوئے ہیں، میل کچیل پھنسی ہوئی ہے، انہی ہاتھوں سے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جو جہان کے جراثیم ہیں وہ کھانے کے ذریعے ان ناخنوں کے ذریعے ہمارے اندر جا رہے ہیں۔ کھانا کھانا ہے تو منہ سے ایسی آواز نکالنی ہے سامنے والا بندہ پریشان ہو جائے کہ میں کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں کہ کسی حیوان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ مسلمان کا یہ سیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ سیوا نہیں ہے۔ مسلمان کو تو بیٹھے کسی غیر مسلم کی نظر پڑے تو مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر اس کو پتا چل جائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے اخلاق سے تب لوگ متاثر ہو کے اسلام میں آئیں گے جب تم اپنے اخلاق بہتر کرو گے، اپنی عادات بہتر کرو گے، اپنی خصلتیں بہتر کرو گے۔ یاد رکھیے، جب تک تم اپنا اخلاق نہیں بہتر کر سکتے مت سوچو کہ تمہاری شخصیت سے کوئی متاثر ہو کے اسلام کا پلہ تھام لے۔ مارنے والا وہ دور گیا، باتوں سے کسی کو متاثر کرنے والا اب وہ دور نہیں رہا، ہے اب بھی لیکن وہ نہیں رہا۔ اب دور ہے ہر قسم کی قربانی دے کر دل میں فکر رکھ کر۔ خدا کی قسم ہم تو اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ کسی مسلمان بھائی کا جھگڑا ہو جائے معاذ اللہ تعالی ہم تو اس کو مسلمان نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے کسی غیر مسلم کو کیا مسلمان کرنا ہے؟ ایک دفعہ بات سننے میں آئی، پاکستانی لڑکے نے فارن کنٹری میں یورپ میں شادی کی، اور جب اس کو پاکستان لانے لگا اس کو سمجھایا بجھایا، بڑی اس کی تربیت کی، کپڑے صحیح پا، کپڑے پورے پا، حجاب حجوب لا کے برقع پوا کے تو انہوں پاکستان لے کے آیا۔ تے اگوں پاکستانیاں عورتاں دا لباس انجدا سی کہ عورت انہاں دا لباس ویکھ کے شرمسار ہو گئی تے اپنے خاوند نو کہن لگی جس معاشرے واسطے تو مینوں اے پورا لباس پہنایا ہے اس معاشرے دیاں عورتاں دا تے اے حال ہے۔ میرے معزز سامعین، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جدا اخلاق سب نالوں اچھا ہے وہ قیامت والے دن کدے نال ہوئے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں چند ایک مثالیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے رب کریم، اسی اپنے اخلاق بہتر کرن دی کوشش کران گے۔ اے میرے پروردگار، اے بھی تے دسنا اخلاق کنج دا ہونا چاہیے، ربا اخلاق کنج دا ہونا چاہیے۔ رب کہندا ہے اخلاق انج دا ہونا چاہیے کہ غلطی تیری بھی ہووے پر غلطی توجہ کرنا
غلطی تے ہون دے باوجود غلطی تیری نہیں تیرے سامنے دیے، حق تے ہون دے باوجود تو لڑائی نہ کرے، چپ کر جائے۔ توجہ کرنا، میں شرح صدر نال کہنا وا، اگلے بندے دی غلطی ہووے تے حق والا بندہ ہون دے باوجود اپنا حق چھڈ دے وے، جھگڑا نہ کرے، اے معاملہ ہونا تے درکنار۔ لوکی اپنی غلطی ہون دے باوجود ایک چوری تے اُتے سینہ زوری کر دے نظر آؤندے نے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، کسے نال معاملہ نہ کرے، تے میں محمد بشارت دینا وا، اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود جھگڑا نہیں کرے گا، میں محمد جنت دے کنارے دے اتے ایک محل دی بشارت دینا وا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، اے مولوی دی بشارت نہیں، کسے پیر دی بشارت نہیں، کسے ادیب دی بشارت نہیں، کسے رائٹر تے وزیر تے مشیر دی بشارت نہیں، اے بشارت کون پیا دیندا ہے؟ جنہاں نو آمینہ دا چن کہندے نے۔ اے بشارت کون پہ دیندے نے؟ جنہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، جنہاں نو بدر الدجا کہندے نے، جنہاں نو شمس الضحیٰ کہندے نے۔ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا، سبحان اللہ، بلند آواز نال۔ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا، تو نے اے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا۔ توجہ کرنا، میرے آقا نے اعلان کیتا، جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود جھگڑا نہیں کرے گا، جڑا والا دے رہن والیا، طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود اگلے نو معاف کر دے وے، آقا کہندے نے جے معاف کرن لگیا تیری عزت کٹ جائے تے قیامت والے دن محمد کولوں للئی۔ معاف کرن لگیا جے تیری عزت، جے میں معاف کراں، میں معاف کراں، ساریاں دے سامنے انہیں میرے نال بدتمیزی کیتی ہے، شکر کرو میں وہ آنے نہیں کٹ دیتے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، ہیں تے اسی انہیں جو گئی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جے تیری عزت فرق آ جائے، پتہ چلا کہ معاف کرنے سے عزت کم ہوتی۔ اور ایک اور مزے کی بات بتلاؤں، غلطی اگلے دی ہوگی نا تے بندہ آکھے جا یار تینوں معاف کیتا، خدا کی قسم اس جملے کو سن کر سامنے والا پانی پانی ہو جاتا ہے، اس کا جرم کم بھی ہو تو وہ تو مرنے والا ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، اور یہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیے۔ کتنے دوست اس مسجد میں بیٹھے ہیں کہ جو کئی عرصے سے اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، یہ مت سوچو کہ غلطی کس کی تھی،
ہم فرشتے نہیں ہیں، فرشتے ہم نہیں ہیں۔ مت سوچو غلطی کس کی تھی، یار یہ تو سوچو کسی نہ کسی درجے میں وہ تمہارے خون کا حصہ تو ہے، تمہارے ساتھ ان کا میل جول تو ہے، تمہاری ان کے ساتھ یاری دوستی تو ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کلا بندہ ککھ نہیں ہوندا، تے جے دو رل جان تے وہ 11 بندیاں دا بھی کم دے جاندے ہیں۔ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا، مشعل جادہ بنایا، نالہائے درد کو ہے غم کی راہوں میں آقا نے چراغاں کر دیا، ہے غم کی راہوں میں آقا نے چراغاں کر دیا، تو نے اے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی موجود نے ایک عربی دوڑدا ہویا آیا تے آ کے مسجد دے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا، معاذ اللہ تعالی نقلے کفر نہ باشد، تے نبی دے یار نبی دے صحابہ اگے بڑے نے تے اس عربی نو پیشاب کرن تو روکن دی کوشش کیتی، انہوں منع کیتا، صدقے جا کملی والے تیرے حوصلے تو، تیرے صبر تو، تیرے بردباری تو، تیرے اخلاق تو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارے صحابہ نو روک دیتا، انہوں روکنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگرچہ اے غیر مہذب حرکت ہے، مسجد دا بڑا اکرام ہے، بڑی توقیر ہے، بڑا ادب تے احترام ہے، اے دے باوجود میرے کملی والے نے اس رابی نو منع نہیں جے کیتا تے اپنے یارہ نو مخاطب کر کے کہندے نے اگر اینو تسا پیشاب کرن تو روکیا تے اے پیشاب کردہ رک جائے گا تے اینو تکلیف پہنچے گی، اینو نقصان پہنچے گا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم، قسم اٹھا کے کہنا مسجد دا تے احترام بڑا ہوندا ہے، کوئی ساڈی گلی دے اندر آ کے کوئی نالی تے بیٹھ کوئی کینج دی حرکت کرے اسی برداشت نہیں جے کر دے۔ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ نو روک کے دسیا کہ اینو منع نہیں کرنا، پمیں اے حالے ساڈا کوئی نہیں، حالے ساڈا تھوڑا جے اخلاق تسی وکھاؤ تے صحیح، آپ ہی بن جان، آپ بن جان۔ حضور علیہ السلام نے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے بھائی، مسجد میں، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا، نام ہی روکنا نہیں، تسی روکو گے پریشان ہوئے گا، روکو گے انہوں تکلیف ہوئے گی، تیسا تکلیف تے نہیں نہ پہنچانی، یہ سارے رل کے ہمت کر کے سبحان اللہ کہو تے ایک گل کراں، میرا تصور میرا جملہ آقا نے کیا ہوئے گا، پیشاب کردہ نا پہ اینو روکو نہ روکو، اج اینو پتہ نہیں، اینو پتہ اج اینو پیشاب کرن دیو کیونکہ اینو پتہ نہیں کل نو اے مسیطہ تو ہوندہ نظر آئے گا، نہ روکو اینو۔ حضور علیہ السلام کے کلام کرنے کا کیا اخلاق تھا کہ حضور علیہ السلام جلدی بولا نہیں کرتے تھے کہ اگلے بندے نو سمجھ ہی نہ آئے،
تحمل دے نال پورے پورے الفاظ ادا کر کے. ساڈا تے حال ہی کوئی نہیں نا، پتہ نہیں کی یب یب شروع ہوئی ہوندی ہے، دو دو چار چار باری پوچھنا پہندا کی آکھے ہی، ہولی بول. بعض لوگوں کو تو میں نے اس طرح دیکھا ہے اتنی تیز بولتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، ایک ایک لفظ کی سمجھ آیا کرتی تھی، ایک ایک لفظ کی. نہ الفاظ کو چبایا کرتے تھے نہ تیز بولا کرتے تھے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. ہمارا حشر کیا ہے، جب دل میں سے آخرت کی فکر اٹھ جائے تو پھر کہہ کے لگانے آسان ہو جایا کرتے ہیں. کہہ کے لگاتے ہیں ہم تو. کبھی موقع ملے تو دن میں کاپی پینسل لے کر بیٹھ جانا اور ہر دفعہ کے کہہ کی حاضری لگانا اور بتانا کہ دن میں کتنا کہہ لگایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ آپ نے کبھی کہکا نہیں لگایا، کبھی کہکا نہیں لگایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کی عادت سی، میرا سونا صرف مسکراندہ سی. آقا صرف مسکراندے سن، کہکا نہیں لگاتے تھے. جب کسی محفل میں بیٹھو تو آپے سے باہر ہو کر اس طرح کہکا لگانا بھی اخلاقیات کے خلاف. لوگ کہتے ہیں یار اسے کیا ہو گیا، خیرتے ہے. اپنے نام بھی کہیں جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو ضرور عجیب محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. ایک چھوٹا جا واقعہ ذہن اچھا گیا، سنا دیں. بولتے چھڑو، توجہ کرنا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بیٹھے نے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرید لے کے آئیاں. کدی کھادی جے سرید؟ یہ عرب کی بڑی ہی پروقار ڈش ہے، بڑی اچھی سمجھی جانے والی. امی عائشہ سرید لے کے آئیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی تھی، آپ نے تناول فرمائی تے اپنی سوکن نو سلا ماری، سودا اے تم ہی کھا. امی سودا کہندیاں نے میں نہیں کھانی. اب محبت دیکھیں، پیار دیکھیں. ساڈے ایتھے تے کوئی ہور ہی اشر ہوندا ہے. رشتہ ہی ایسا ہے بھائی، کچھ اور ہی معاملات ہیں. پیار کیا دیکھنا، نفرت سارا جہان دیکھ رہا ہوتا. امی فرماندیاں نے سودا کھا لے نہیں تے میں تیرے منہ دے اوتے مل چھڑنی ہے. امی سودا کہندیاں نے میں نہیں کھانی. امی عائشہ نے بڑی محبت دے نال تھوڑی جی سرید لئی تے امی سودا دے منہ دے اوتے تھوڑی جی مل دیتی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پھڑ کے گھٹ لیا تے سودا نو کہندے نے سودا ہن تو بھی سرید پھڑ کے دے منہ تے مل دے. یہ محبت تھی، یہ ان کا پیار تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا جیڑا کم عائشہ نے تیرے نال کیتا ہے نا تم ہی یہ نال کر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے معزز سامعین، یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں عدل و انصاف کے پیکر بن کر آئے ہیں. تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور نے تبسم فرمایا. حضور نے تبسم فرمایا تے آقا جان دے دندان مبارک دی سفیدی نظر آن لگ پئی. ہمارا کچھ اور عالم ہے.
روایات میں آتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی فکر کا اتنا غم ہوتا تھا کہ کبھی آپ نے کہکا نہیں لگایا۔ آگے بڑھ کر بات کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کا غم بھی سینے میں موجود ہو، پریشانی بھی موجود ہو، رب جانے میری امت کا کیا بنے گا، اس کے باوجود جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور مسکرا کر ملا کرتے تھے، خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے، محبت سے ملا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حال میں خوشی سے ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے دا ملن تے دل نہ ہوئے وہ اگوں منہ ہی انج دا بنا چھڑدا ہے کہ اگلے بندے نو پتہ لگ جاندا یار ہن مینوں جانا ہی چاہیے۔ اگلا بندہ بھی دنیا تے آیا، انہیں بھی دنیا پھری ہے، چہرہ دیکھ کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، رب کہندا ہے اخلاق والے بنو، ربا سب نالوں اونچا اخلاق کیدا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جے سب نالوں اونچا خلق والا ویکھنا چاہنا ہے تے اس ہستی نو ویکھ لے جنہاں نو کائنات دا سردار کہندے نے۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سرداراں دے کول بیٹھے نے تے اسلام دی دعوت دے رہے نے، اللہ دی توحید دا پرچار کر رہے نے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان پہ کر دینے تے ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دوڑ دے آئے نے تے آگے اچھی آواز نال کہنا شروع کر دیتا، اے میرے محبوب مینو اسلام تے شریعت دے بارے درس دیتا جائے، میرے سونیا مینو احکام دے بارے آگاہی دیتی جائے۔ عبس وتولی۔ سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہ کرو، سبحان اللہ بلند آواز نال توجہ کرنا۔ عبس وتولی، عبس وتولی۔ میرے آقا موجود نے، کائنات دا سردار موجود ہے، امام الانبیاء موجود نے، سید الکونین موجود نے، اے او ہستی موجود ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او ہستی موجود ہے جدے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا موجود نے، ایک نبینا صحابی آ گئے، آ کے بلند آواز نال کہندے نے میرے سونیا مینوں دین دے بارے درس دینا، مینوں شریعت دے بارے درس دینا۔ عبس وتولی۔ میرے سونے نے تیوری چڑھائی،
میرے آقا نے تیوری چڑھائی ہے، میرے آقا تر شروع ہوئے نے، میرے آقا نے اپنی پاک تے نفیس پیشانی دے اتے بال دا اظہار کیتا ہے۔ ابس وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ رب کہندا سونیا اللہ اکبر کبیرہ، میرے سونیا تو تیوری بھی چڑھائی کیوں ہے؟ اے میرے محبوب تو کیوں تیوری چڑھائی ہے؟ تو اپنے چہرے دے اتے بل پیدا کیوں کیتا ہے؟ اے میرے محبوب تو جنہ کافرات مشرکاں لئی اپنے یار تے میرے نبی میرے غلام دے بارے اپنے چہرے تے بل پیدا کیتا ہے، میرے سونیا میں اللہ برداشت نہیں جے کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کہندا سونیا اے جڑے مشرک نے انہاں نے پتہ نہیں گل نو مننے یا کوئی نہیں، پر جڑا بغیر اکھاں تو آیا ہے سارے سبحان اللہ کہو تے گل پوری کرام۔ میرے آقا نے کیا ہوئے گا؟ پروردگار ہے تے میرا صحابی ہے تے میرا یار ہے تے ایمان والا ہے تے مومن نا۔ اے اللہ اے دیاں اکھاں تے کوئی نہیں، اے دیاں اکھاں دا نور تے کوئی نہیں، مینوں ویندا ہی کوئی نہیں۔ مشیت نے کیا ہوئے گا؟ میرے سونیا اے پویں نہیں ویندا پر میں اے دے نبی نے ہون تو کافرانو قربان کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے اندر آلے تے باہر آلے سارے رل کے بولو تے ہور اگلی گل کراں۔ طالب علم تے کوئی فتوہ نہ لگانا، میرا تصور میرا جملہ۔ مشیت نے کیا ہوئے گا؟ میرے سونیا جڑیاں کافران دی تو گل کرنے او تینو ویندے نے، اونا اکھاں دا کی کرنے جنہ تینو ویخ کے بھی منیا کوئی نہیں۔ تے میں سے نبی نے تو صدقے جا جنہیں ویکھیا کوئی نہیں۔ سارے بولو تے ہور اگلی گل کرا۔ رب نے کیا ہوئے گا؟ سونیا انہیں صرف تینو سنے تینو ویکھیا کوئی نہیں، انہیں تینو سن کے اجدہ منے کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ مینو قسم ہے اپنی ربوبیت دی، جیڑا سن کے نہ پکے جے او ویکھ لیندا۔ انہیں صرف سنے ہیں اللہ ایک کے، انہیں سنے ہیں کہ تو آخری نبی ہیں، سونے انہیں سنے ہیں کہ تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے، سونے انہیں سنے ہیں کہ تو اپنی زلفاں نو بکھیرے تے رب دن نو رات بنا دے وے، سونے انہیں سنے ہیں کہ تو مسکرانے تے اللہ جنت نو بہارا عطا کر دے وے۔ اے سن کے ایڈا پکیا جے تینو تک لیندا۔ اب دیکھیے عبس وتولا ان جاءہ الاعمی، رب کہندا ہے او دے ول تک جڑا آیا جدیاں اکھاں ہی کوئی نہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفع الذکرہ۔ رب کہندا سونے او پویں چودھری تے سردار نے بڑے وڈیرے نے، سونیا انہاں نو چھڈ، انہاں نو تے ذرا او دے وال تک جیڑا تیرے اتے ایمان لے کے آیا ہے۔ اب جو چیز اللہ اپنے نبی میں پسند نہیں فرما رہا، جو اخلاق کی چیز اللہ اپنے نبی میں پسند نہیں فرما رہا، وہ تم میں کیسے پسند فرمائے گا؟ مکے دے چودھریاں تے سرداراں نے آکھے یا رسول اللہ محمد اسی تیرے کو لاواں گے، تیری گل سناں گے، تیریاں باتاں سناں گے، ساڈی ایک شرط ہے، اے جڑے تیرے صحابی نے نا اے ساڈی محفل چ نہ بہن، انہاں دی علیحدہ محفل ہونی چاہیے، اسی ساڈی چودھری ہیں، اسی بڑے بڑے وڈیرے ہیں، اسی یہ ہیں تے وہ ہیں، فلان ٹینگا، اسی انہاں نال بہنا
تو رب کہندا سونیا جنہ انہاں نال نہیں بہنا سارے بولو تے گل کرو. مصیبت ہے وے گھڑیاں بھی دھیان ہوے تے پھر جملے تے نہیں نہ سمجھ آوندے. توجہ کرنا. رب کہندا ہے سونیا میرا تصور میرا جملہ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. رب کہندا ہے سونیا جنہ انہاں نال نہیں بہنا انہاں تیرے نال بھی نہیں بہنا. سونیا ایمان ادوں ہوئے گا جدو تینوں بھی منن تے تیرے صحابہ نو بھی منن. اے پویں چودھری نے پویں سردار نے پویں وڈے تے وڈیرے نے پر جینا تینوں مننے تے اپنی مرضی نال نہیں من سکدے تیری مرضی نال منن گے. اے میرے نبی دے صحابہ اتنے بلند تے عرفہ نے کہ وڈا چودھری بھی آوے تے نال آ کے بوے گا تے کامیابی ملے گی. میرے سونیا میں کائنات دے اندر مثال قائم کر دیاں گا. حکومت مصطفیٰ دی ہوئے گی سکہ مصطفیٰ دا چلے گا. کوئی وڈا ہوئے چھوٹا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے میں سارے انو نماز دے وچ ایک جیسا کھڑا کر کے رکھ دیاں گا تاکہ مساوات قائم ہو جائے اخلاق دا سکہ رائج ہو جائے. کسے عربی نو کسے اجمی دے اتے کوئی فقویت نہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہر قسم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد